وقار صدیقی اجمیری صاحب اور آج کی بزم کے تعلق سے عرض کرنے ہیں۔ شیخ زکریا اشرفی نے آغاز میں وقار صدیقی صاحب کا جب تعارف کروایا تو انہوں نے کہا تھا کہ 1923 میں وقار صاحب کی ولادت ہوئی اور 1983 میں وصال ہوئے۔ یوں ان کی عمر بنی 60 سال، 1923 میں ولادت اور 1983 میں وصال۔ لیکن ایک گوشہ نظر انداز ہو گیا، وہ اگر ولادت کی تاریخ میرے علم میں پہلے ہوتی تو میں ابرار بھائی سے کہتا کہ 2023 چل رہا ہے۔ 1923 میں ولادت ہوئی ہے، 2023 چل رہا ہے، تو اس کو عنوان دیا جائے 100 سالہ جشن ولادت وقار صدیقی۔ وقار صدیقی اجمیری کی ولادت کو اس سال 2023 میں 100 سال مکمل ہو گئے۔ پھر وقار صدیقی محض ایک شاعر نہیں تھے بلکہ شاعر گر تھے، اور وقار صدیقی اپنے کلام کی ایک ندرت رکھتے تھے، ایسی ندرت جس میں بتانا نہ پڑے کہ یہ کلام وقار صدیقی کا ہے۔ کلام خود بولتا ہے، کلام خود بولتا ہے، مصرے خود بولتے ہیں کہ یہ قلم وقار صدیقی کا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کلام وقار صدیقی کے دیوان میں ہی ہو۔ یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، وہ کسی کے بھی دیوان میں ہو، لیکن کلام بولتا ہے۔ اور میں نے کتنے ایسے دیوان دیکھے ہیں جن میں پوری کتاب ایک طرف وقار صدیقی کے کلام الگ الگ جھلک کر بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں۔ اور وقار صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ آج 40 سال ان کے وصال کو گزر گئے، لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے تو صرف سر نہیں جھکتا، دل بھی جھکتے ہیں۔ اور وقار صدیقی صاحب کا جب 40 سال پہلے انتقال ہوا تو یہ ایک فرد کا انتقال نہیں تھا، یہ صرف ایک فرد کا انتقال نہیں تھا۔ وقار صاحب دنیا سے گئے، جانے کتنے شعراء کی شاعری چلی گئی، یہ بہت سارے شعراء کی شاعری کا بھی انتقال تھا۔ ایک وقار صدیقی کی تدفین نہیں ہوئی، جانے کتنے شعراء کی تدفین ہوگی۔ بس اب میں وقار صدیقی صاحب کے حوالے سے صرف ایک چیز عرض کر دوں کہ ان کے نام کے ساتھ بار بار اجمیری، وہ ظاہر ہے کہ ان کی نسبت بھی ہے، اجمیر شریف سے تعلق تھا، تو اجمیری نسبت، چشتیہ رنگ، یہ ان کے کلام میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس چشتیہ رنگ میں رنگ خسروی، امیر خسرو علیہ الرحمہ کا بانک پن، امیر خسرو علیہ الرحمہ کا وہ پورب کا نسوانی لہجہ جس میں ایک بانک پن ہے، اپنائیت ہے، بے ساختگی ہے، اس میں جب وقار صدیقی نے کہا کہ کل نہ ایک پل پڑے اس کو دیکھے بنا، کل نہ ایک پل پڑے اس کو دیکھے بنا، بان برہا کا منوا پہ ایسا چلا، دیس پی کے میں اپنے چلی جاؤں گی، چھوڑ کر سارے اپنے پرائے سخی، دیس پی کے میں اپنے چلی جاؤں گی، چھوڑ کر سارے اپنے پرائے سخی، گیت گاتی چلوں جگمگاتی چلوں، اپنی پلکوں پہ تارے سجاتی چلوں، میری چھب دیکھ کر میرا ڈھب دیکھ کر کہہ کے پگلی وہ مجھ کو، کہہ کے پگلی وہ کچھ مسکرائے سخی۔ تو حضرت وقار صدیقی کے ہاں ایک جانب خسروی چشتیہ لہجہ ہے اور دوسری جانب شعر میں محض فنی قواعد نہیں بلکہ شاعرانہ تخیل بھی ہے، اور شاعر جب تخیل اپنا قائم کرتا ہے تو اس میں بڑا امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاعر کا تخیل وہ شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہے، اس کا اہتمام مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وقار صدیقی صاحب نے جب شاعری میں شاعرانہ تخیل کو شامل کیا تو اس کو شریعت کی حدود و قیود سے نکلنے نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ دریا میں روانی کی طرح زندہ ہیں،
ادوارے زمانی کی طرح زندہ ہیں، اب بھی ہیں بہر طور محمد موجود، قرآن میں معانی کی طرح زندہ ہے۔ اب بھی ہیں بہر طور محمد موجود، قرآن میں معانی کی طرح زندہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وقار صدیقی صاحب کے ہاں مضامین کا ہجوم، مضامین کا ازدحام۔ اب ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر کتنے عنوانات، کتنے مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ نام دین ہے، حضور کے نام اقدس کے حوالے سے پورا کلام ہے، اس میں سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ نام دین ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے۔ یہ نام دین ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافتوں کا امی، عدل کا تعین ہے۔ ثقافتوں کا امی، عدل کا تعین ہے۔ تو وقار صدیقی اجمیری علیہ الرحمہ وہ چشتی نسبت ضرور رکھتے تھے، لیکن غوث العظم دستگیر کے دربار سے ان کو جو عقیدت تھی وہ آج بھی اس کی صدائے بازگشت سننے کو ملتی ہے، کہ جہاں وقار صاحب نے کہا قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبیں بے نظیر، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درما وقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر۔ اور جب غریب نواز کے دربار میں کہا تو کہنے لگے کہ دیکھو وقار کیسی مکھڑے پہ ہے تجلی، دیکھو وقار، اس کلام کو پڑھ پڑھ کر، اس کلام کو پڑھ پڑھ کر قوال دولت مند ہو گئے۔ دیکھو وقار کیسی مکھڑے پہ ہے تجلی، جگ سارا جگمگایا مورا خواجہ بننا آیا۔ اور پھر بس اختتام میرا وقار صاحب کے ان 4 مصروں پر کہ سارے آثار مدفن تاریخ، سارے آثار مدفن تاریخ، صرف زندہ اثر مدینہ ہے۔ میں ہوں حمد و نعت میں تقسیم، دل ہے کعبہ تو نظر مدینہ ہے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار وقار صدیقی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا